آج ہم حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے چند معروضات پیش کریں گے تاکہ ہمارا نام اللہ کے محبوبین کے ذکر و خیر میں شامل ہو جائے۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کا ذکر ایک ایمان کی علامت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے۔ آپ کی ولادت واقع عام الفیل سے 6 سال بعد ہوئی۔ عام الفیل کیا ہے؟ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب یمن کے بادشاہ نے کعبۃ اللہ شریف کو گرانے کے لیے، مسمار کرنے کے لیے نعوذ باللہ حملے کی نیت سے سفر کیا، اور جب یہ منی اور مزدلفہ کے قریب پہنچا تو وہاں پر اس نے پڑاؤ ڈالا، اور پھر جس دن مکہ المکرمہ شریف پر حملہ کرنے کی تیاری کی تو اس دن سمندر کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا، جن کی چونچوں میں اور پاؤں میں چھوٹی چھوٹی چنے برابر یا اس سے کچھ کم و بیش کنکریاں تھیں۔ وہ آئے اور انہوں نے ابابیلوں نے اس کے لشکر پر برسائیں، جس سے لشکر کے گھوڑے، لوگ، ہاتھی تک جہاں جہاں وہ برستی تھی اس کو تباہ و برباد کرتی چلی جاتی تھی۔ یہ اس سال کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی سال کے واقعے کے 55 دن کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اسی سال کے 6 سال بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہر طائف میں پیدا ہوئے۔ بعض مورخین نے مکہ شہر کے بارے میں بھی تحریر کیا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ تعالی نے دنیاوی دولت سے سرفراز فرمایا۔ تجارت کا پیشہ تھا آپ کا، انتہائی دیانتداری سے تجارت کرتے تھے، اور اس دیانتداری کی وجہ سے آپ کی شہرت پورے عرب معاشرے میں تھی، تمام عرب معاشرے کے تاجروں میں تھی۔ اعلان نبوت سے پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی صاحبزادی ہے، اور فتح مکہ والے دن جب فتح کی خبر آئی تو حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور آپ کی تدفین ہو رہی تھی۔ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں لے کر گئے تھے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ آپ حضرت سیدہ رقیہ کی تیمارداری کریں، کیونکہ وہ شدید بیمار تھی۔ تو اس لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں حصہ نہ لے سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بدری صحابہ میں شامل فرمایا، آپ کو مال غنیمت کا حصہ بھی عطا کیا گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ کی چھوٹی بہن حضرت سیدہ ام کلثوم سے منعقد ہوا، اور وہ 9 ہجری حج الاکبر والے سال ان کا انتقال ہوا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی نسبت سے ذی النورین کہا جاتا ہے کہ 2 نوروں والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اتنے خوش تھے کہ جب حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی آپ کے عقد میں عطا فرمائی۔ جب ان کا بھی انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں آپ کے عقد میں دیتا۔ مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار اتنا پسند تھا، آپ کا کردار، گفتار، رہن سہن، صبح و شام بہت پسند تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 کنیت ہے: ابو عبداللہ، ابو عمر اور ابو یعلا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی سخی انسان تھے، اسی وجہ سے آپ کو غنی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اسلام کی راہ میں اپنا تن من دھن پیش کیا، قربان کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ عروہ بنت قریش کا سلسلہ نسب شمس بن مناف سے جا کر ملتا ہے۔ عروہ کی والدہ بیدہ بنت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پھوپھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی اسلام میں ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہلے سے ہی دوستی تھی۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 30 برس تھی۔ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا، اس کے اگلے دن ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح اور ابو مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 38 لوگوں نے اسلام قبول فرمایا۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی، اسم گرامی ان 10 جلیل و قدر صحابہ کرام میں شمار ہوتا ہے جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، یعنی عشرہ مبشرہ میں۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اتنی شہرت کسی کی نہیں سنی کہ جو حدیث میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ حدیث سنتے انتہائی اہتمام کے ساتھ اور بیان بھی کرتے تو بڑے اطمینان کے ساتھ۔ آپ کی روایت انتہائی مستحکم ہوتی اور وہ اتنی انتہائی عمدگی کے ساتھ احادیث بیان کرتے کہ سننے والے پر اس کا ایک اثر ظاہر ہوتا، اور پھر جب آپ بیان کرتے تو آپ کی ذات سے بھی اس کی تاثیر ظاہر ہوتی تھی۔ اسی طرح حضرت ابن اسیر رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں مناسک حج کے حوالے سے سب سے زیادہ جاننے اور سمجھنے اور فہم رکھنے والے تھے، اور ان کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ وہ حج کے معاملات میں سب سے زیادہ فہیم تھے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حکم بن ابی العاص، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور ان سے گرفت کی، ناراضگی کا اظہار کیا، اور ناراضگی اظہار کر کے آپ کو ایک کمرے میں بند کیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے آبا و اجداد کے مذہب کو چھوڑ کر یہ دین قبول کر لیا ہے، ہم تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تم اس کو دین اسلام کو چھوڑ نہیں دو گے۔ جب اس نے یہ اظہار کیا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دین پر قائم اور استقامت کا جب اظہار فرمایا تو وہ سن کر خاموش ہو گیا کہ آپ اس قدر اسلام پر مستقل اور مستحکم ہیں
تو آپ کو کسی طرح سے بند رکھنا یا بند کرنا تو بے فائدہ ہے، لہذا انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔